پیارے دوستو، ایک بلی اپنی کہانی سناتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ایک دن اچانک اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے ایسی خواہش کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بلی کہتی ہے کہ میں اپنی سوچ میں تھوڑا حیران بھی ہوئی کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے۔ پہلے تو کبھی میں نے تصور میں بھی ایسی خواہش نہیں کی تھی۔ میں اس وقت لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران اور فیاض لان کی سبز گھاس پر کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہوگی۔ جب گیند میری جانب آتی تو میں اسے منہ میں دبا کر بالر کے حوالے کر دیتی۔ میں ایک بہت ہی اعلیٰ نسل کی اور قیمتی بلی ہوں۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ناصر صاحب کی ایک دوست نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ اس وقت میں کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناصر صاحب بہت امیر آدمی تھے۔ ان کے کئی بڑے بڑے بزنس تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ کئی ملازم وہاں کام کرتے تھے۔ ان کے دونوں بچے عمران اور فیاض مجھے پا کر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور بہت سی باتیں اور کھیل سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ شروع میں تو مجھے ان کی کوئی بات، حرکت یا اشارے سمجھ میں نہیں آتے تھے، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ان کی باتیں اور اشارے سمجھ آنے لگے اور اب تو میں بہت سے اشارے اور باتیں بآسانی سمجھ لیتی تھی۔ عمران اور فیاض نے میرا نام مانو رکھا تھا۔ کوئی بھی میرا نام لے کر پکارتا تو میں چونک کر اسے دیکھتی اور سمجھ جاتی کہ اس نے مجھے بلایا ہے۔ ناصر صاحب کے گھر کام کرنے والا ملازم فضلو ہر دوسرے روز مجھے نہلاتا۔ مجھے کھانے کو بہت اچھی غذا ملتی تھی جو عام دکانوں پر دستیاب نہیں تھی۔ شہر کے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز یا سپر اسٹورز ہی سے ملتی تھی۔ وہ خاصتاً بلیوں کی غذا ہوتی تھی اور بیرون ملک سے منگوائی جاتی تھی۔ فیضان اور عمران سیر کرنے کے لیے شام میں اپنے والد یا ڈرائیور کے ساتھ نکلتے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ چڑیا گھر ہے، کسی دن تمہیں یہاں لے کر آئیں گے، ادھر بہت سارے جانور پنجرے میں ہوتے ہیں، مجھے بتاتے۔ اب دیکھو یہ جو سیدھی سڑک جا رہی ہے نا، یہ ہمارے گھر کی طرف ہی جاتی ہے، اسے یاد کر لو اور اچھی طرح پہچان لو۔ اگر کبھی راستہ بھٹک جاؤ تو اسی سڑک پر گھر آ جانا۔ عمران اور فیاض کی باتیں سن کر ڈرائیور مسکراتا رہتا۔ مجھے بھی ان دونوں کی باتیں بہت بھلی لگتی۔ اب میں ان سے بلکہ ان کے گھر کے ہر فرد سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ خاص طور پر یہ دونوں بچے بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور وہ فضلو بھی بہت اچھا تھا۔ وہ بھی تو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھے نہلاتا ہے، میرے لیے مخصوص تولیے سے میرے بال خشک کرتا ہے، میرے بالوں میں برش بھی کرتا ہے۔ میرے گلے میں انتہائی خوبصورت اور قیمتی گھنٹی باندھی ہوئی تھی، اس پر انگریزی میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ بچوں کی فرمائش پر ناصر صاحب نے وہ گھنٹی آرڈر پر بنوائی تھی۔ بس یہ کہ میری زندگی بڑے مزے میں کٹ رہی تھی۔ مجھے یہاں ہر طرح کی آزادی تھی۔ میں پورے گھر میں گھومتی پھرتی تھی، باہر سیر کے لیے بھی جاتی تھی، بہترین غذا ملتی تھی، نخرے اٹھانے کے لیے ملازم موجود تھے۔ میں اپنی زندگی سے خوش تھی۔ جب کبھی میں گاڑی میں باہر نکلتی تو بلیاں بڑی حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی تھیں۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا۔ ان بیچاری بلیوں کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی تھی۔ گندی سندی اور کمزور ہوتی تھی، ہر وقت غذا کی تلاش میں ادھر ادھر ماری پھر رہی ہوتی تھی۔ جہاں رات ہوئی وہیں سو گئی، جس نے چاہا انہیں پتھر مار دیا۔ عجیب زندگی تھی بیچاریوں کی۔ اس لحاظ سے میں اپنی خوشحال زندگی پر فخر کرنے کا 100% حقدار تھی۔ مگر اس روز کے بعد میری دنیا بدل گئی، جس روز میرے دل میں وہ خواہش پیدا ہوئی۔ عمران اور فیاض کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ میں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی گیند میری طرف آئے تو میں اسے چوکے پر جانے سے روکوں۔ اسی وقت میری نظریں مین گیٹ کی جانب اٹھ گئیں۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا اور فضلو ٹوکری میں سبزی لیے اندر داخل ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش میں بھی انسان ہوتی، یعنی کہ اس کی پہلی خواہش یہ تھی کہ کاش میں انسان ہوتی۔ میں فضلو کو مزید دلچسپی اور غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا چلنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کتنے مزے اور آرام سے دو ٹانگوں پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ کاش میں بھی انسان ہوتی تو ایسے ہی دو ٹانگوں پر چلتی۔ فضلو عمارت کے دروازے پر آ کر دوسرے ملازم سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا ہنسنا، مسکرانا، ہاتھ ہلانا سب اچھا لگ رہا تھا۔
وہ خواہش ابھرنے کے بعد میں ہر وقت خیالوں میں کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی اور تصور میں اپنے آپ کو فضلو جیسا انسان بنا دیکھتی تھی۔ وہ پیروں سے چلتا، باتیں کرتا، ہنستا اور مسکراتا ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ خواہش بڑھتی چلی گئی۔ اب کسی کھیل میں، کسی بات میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ سیر کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، حتیٰ کہ میں نے کھانا پینا بھی کم کر دیا۔ بہت جلد میری ان تبدیلیوں کو گھر والوں نے محسوس کر لیا۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مانو سستی ہو گئی ہے، کمزور بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ ناصر صاحب نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ لوگ لان میں شام کی چائے پی رہے تھے۔ عمران اور فیاض بھی موجود تھے۔ ان کی امی جان بھی بیٹھی تھیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بیگم صاحبہ نے تائید کی۔ یہ بات تو میں بھی نوٹ کر رہی ہوں۔ ڈیڈی اب مانو ہمارے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہے، بس چپ چاپ ایک طرف بیٹھی رہتی ہے، عمران نے کہا۔ بیمار تو نہیں ہو گئی؟ ناصر صاحب نے تشویش زدہ لہجے میں کہا اور پھر گردن گھما کر فضلو کو آواز دی، فضلو ادھر آؤ۔ فضلو پھرتی سے ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ جی صاحب، یہ مانو کو کیا ہو گیا ہے؟ بیمار تو نہیں ہو گئی ہے؟ ناصر صاحب نے اس سے سوال کیا۔ پتہ نہیں صاحب، میں خود پریشان ہوں، ہو سکتا ہے بیمار شمار ہو گئی ہو، فضلو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ ناصر صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں؟ اگر یہ بیمار ہے تو پھر اسے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ جی صاحب، ابھی لے جاتا ہوں۔ بیچارے فضلو کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ مجھے فضلو پر ترس آنے لگا۔ بیچارے کو میری وجہ سے خواہ ڈانٹ پڑ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور لان میں دوڑتی ہوئی چھلانگیں مارنے لگی۔ مجھے کھیلتا دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی میرے ساتھ آ کے کھیلنے لگے۔ ارے واہ، یہ تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ ڈیڈی یہ دیکھیں، مانو تو بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا ہے، فیاض نے چلا کر بتایا۔ او ہو، واقعی اس کا مطلب ہے کہ مانو ایسے ہی بن رہی تھی، بیگم صاحبہ نے مسکرا کے کہا۔ ناصر صاحب نے فضلو کی طرف دیکھا اور روکھے لہجے میں بولے، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ عمران بھاگ کر اندر سے پلاسٹک کی فٹ بال لے آیا اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگا۔ ناصر صاحب اور بیگم صاحبہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اخبار ناصر صاحب کے ہاتھ ہی میں تھا۔ ایک موقع پر عمران نے فٹ بال پر زوردار کک لگائی۔ میں اسے روکنے کے لیے دوڑ کر زور سے اچھلی، مگر اس بات کا دھیان نہ رکھ سکی کہ میرا رخ ٹیبل کی جانب ہے۔ اگلے ہی لمحہ میں ٹیبل سے رکھے ہوئے کانچ کے نازک اور قیمتی برتنوں سے جا ٹکرائی۔ میرے جسم کی لپیٹ میں آ کر سارے برتن نیچے جا گرے۔ ان میں سے زیادہ تر ٹوٹ گئے تھے، چند ایک کپ ہی ٹوٹنے سے بچے۔ ارے یہ کیا کر دیا؟ اوف، سارے قیمتی برتن ٹوٹ گئے۔ بیگم صاحبہ گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ابھر آئے۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹوٹ گئے تو ٹوٹ گئے، اور آ جائیں گے، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ برتن ٹوٹنے کی آواز سن کر فضلو بھی آ گیا تھا۔ اے فضلو، کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ یہ کانچ کے ٹکڑے، کہیں کسی کا پیر نہ زخمی ہو جائے۔ فوراً سمیٹو، ناصر صاحب نے فضلو کو حکم دیا۔ حکم کا بندہ بیچارہ فضلو جلدی جلدی ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ اور سنو، کل سے مانو کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، اسے زبردستی کھلانا تمہارا کام ہے۔ اسے 2 دن کے اندر اندر بالکل پہلے جیسا صحت مند ہونا چاہیے، ناصر صاحب نے نیا حکم فرما دیا۔ فضلو ٹکڑے سمیٹتے ہوئے بیچارگی سے سر ہلانے لگا، مگر اگلے روز ہی ایک نیا ماجرا پیش آ گیا۔ ناصر صاحب کاروباری سلسلے میں دوسرے ملک جا رہے تھے۔ ان کی تیاریاں مکمل تھیں۔ سب لوگ ایئرپورٹ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اتنے میں فضلو کچھ سامان لے کر اندر سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا بریف کیس بھی تھا۔ جب وہ سامان رکھنے لگا تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ بریف کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر گر گیا۔ اس نے بریف کیس پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کا ہاتھ میز پر رکھے گلدان سے ٹکرایا اور نازک شیشے کا گلدان نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اتنا قیمتی گلدان توڑ ڈالا، اندھا ہو گیا ہے کیا؟ نشہ کرنے لگا ہے تو؟ ہاتھ پیر قابو میں نہیں ہوتے تیرے؟ ناصر صاحب ایک دم بھڑک گئے۔ ساتھ ساتھ وہ فضلو کو لاتے اور گھونسے بھی مارتے جا رہے تھے۔ فضلو بلبلاتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ عمران اور فیاض بھی سہمے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے اتر گئے تھے۔ باقی ملازمین میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ناصر صاحب کو روک پائے۔ بیگم صاحبہ نے آ کر انہیں روکا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، دفع کریں اسے، اس کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیں گے۔ آپ اپنا موڈ کیوں خراب کر رہے ہیں؟
جا دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، 2 کوڑی کے انصار، ناصر صاحب نے چلا کر کہا۔ فضلو بیچارہ کے راہتا ہوا وہاں سے اٹھا اور دھیرے دھیرے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ ناصر صاحب چلے گئے، ان کے بچے اور بیگم صاحب انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے۔ گھر میں صرف ملازمین تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس جگہ آئی جہاں فضلو بیٹھا کرا رہا تھا۔ اس نے مار کھائی تھی ایک معمولی گلدان کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، مگر ایک انسان کی عزت سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھا نا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ اچانک ہی میرے دل میں دوسری خواہش بیدار ہوئی، بلکہ اسی طرح جس طرح پہلی خواہش تھی۔ کاش میں انسان ہوتی مگر فضلو جیسا انسان نہ ہوتی۔ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ ایسی تذلیل جانوروں کی بھی نہیں ہوتی جیسی اس کی ہوئی ہے۔ مجھ سے بھی تو نقصان ہوا تھا، میں نے بھی تو قیمتی برتن توڑے تھے، مگر ناصر صاحب نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، نہ مارا پیٹا۔ فضلو نے گلدان کیا توڑا کہ اس پہ ظلم ڈھا دیا گیا۔ فضلو جیسا انسان بننے سے بہتر تو یہ ہے کہ میں جانور ہی رہوں۔ تو پیارے دوستو، بلی نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے یہ پہلے سوچا تھا کہ وہ فضلو جیسا انسان بننا چاہتی ہے کیونکہ وہ اسے بہت پیارا لگتا تھا، ایسے چلتا ہے انسانوں کی طرح۔ لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کے حالات اتنے برے ہیں تو اس نے پھر سوچا کہ اس سے تو میں مانو ہی اچھی ہوں، بلی ہی ٹھیک ہوں، میری تو عیشیں لگی ہوئی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرو۔ شکریہ۔